السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر مطلوب احمد ویکلی ولاگ کے سلسلہ میں ڈاکٹر مطلوب احمد چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر وافیت سے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسٹمک کے تمام معاملات پر کچھ نہ کچھ بات ضرور کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ پہلے آپ کو معلوم ہے کہ اسٹمک کے حوالے سے متلی، الٹی، ہچکی، بدہضمی وغیرہ پر بات کی ہے، تو آج اس ہی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اپینڈیسائٹس پر بات کرنے کا ارادہ ہے۔ اپینڈیسائٹس یہ چھوٹی اور بڑی آنت کے ملنے کے مقام پر انگلی نما ساخت ہے جس میں انفیکشن کی وجہ سے اپینڈیسائٹس کہتے ہیں، جس کی مختلف علامات پیدا ہوتی ہیں۔ شروع میں مرض میں پیٹ کے اوپری حصے یا ناف کے ارد گرد درد ہوتا ہے، جو 5 سے 10 گھنٹے کے اندر اندر پیٹ کے دائیں طرف نچلے حصے میں ٹھہر جایا کرتا ہے۔ درد کافی شدید ہوتا ہے جس سے متلی اور الٹی بھی آ سکتی ہوتی ہے۔ کئی بار بخار ہو جانا اور بھوک کم لگا کرتی ہے، قبض ہو جاتی ہے، خون میں سفید سیلز کی تعداد بڑھ جایا کرتی ہے، یعنی لیبارٹری ٹیسٹ سے آپ وائٹ بلڈ سیل جب چیک کرتے ہیں تو ان کی تعداد بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ پیٹ کو دائیں طرف ناف کے نیچے کو یا سائیڈ میں سے تھوڑا سا دبایا جائے تو وہاں دبانے سے درد میں اضافہ ہوتا ہے اور درد عموماً آگے سے پیچھے کو جایا کرتا ہے۔ اپینڈیسائٹس کا درد دائیں طرف ہوتا ہے۔ ادھر عام طور پر اس میں یہ شک ہوا کرتا ہے کہ شاید درد گردے کا ہو رہا ہے، کہ دائیں گردے میں کوئی پتھری وغیرہ ہو تو اس سے ملتا جلتا درد ہوتا ہے جو بہت شدید ہوتا ہے۔ عام طور پر یہی اس کی خاص پہچان ہے کہ اپینڈیسائٹس کا درد آگے سے پیچھے کو جاتا ہے، جبکہ گردے کا درد پیچھے سے آگے کو آتا ہوا محسوس ہوا کرتا ہے۔ دوسری مین علامت یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک انگلی کے نیچے آ جاتا ہے، دبانے سے زیادہ ہوتا ہے، چلنے، چھلانگ لگانے، دبانے اور کھانسنے سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں علاج کے حوالے سے ہومیوپیتھک میں ڈاکٹر کینٹ صاحب لکھتے ہیں کہ اگر آپ کو ہومیوپیتھک ادویات اور مٹیریا میڈیکا کا علم ہے تو آپ کسی مرض میں بھی چیر پھاڑ کی طرف نہیں جائیں گے، بلکہ ہومیوپیتھک ادویات سے آپریشن کروانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اس لیے آپ علامات کے مطابق اپینڈیسائٹس میں دوا تجویز کریں، انشاءاللہ آرام ہوگا۔ اس میں اپنے تھوڑا سا کلو بتا دیتا ہوں، کیونکہ کافی سارے مریض اس میں آئے ہیں الحمدللہ۔ یعنی ایک بار تو ایسے کہہ لیں کہ 100% ہی رزلٹ آتا ہے کہ اگر آپ کسی کو بھی اپینڈیسائٹس کی ابھی جو میں بتانے لگا ہوں ان میں سے ادویات تھوڑی سی علامات ملا کر دے دیں تو 100% ہی مریض پیٹ درد سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی 2 سے 3 مریض تو ایسے آئے ہیں کہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہو چکی تھی کہ آپریٹ ہونا ہے، تو الحمدللہ وہ وہاں سے آپریٹ کروانے کی بجائے میرے کلینک پر تشریف لائے یا ان کے ریلیٹیو لے کے آئے تو ان کی آپریشن سے جان چھوٹ گئی الحمدللہ، ایسے ہی وہ شفا یاب ہو گئے۔ اس کے باوجود تب بھی کروں گا کہ الٹرا ساؤنڈ ضرور کروائیں۔ اگر وہ حالت نازک ہے تو آپریٹ کروانے میں زندہ رہنے کے لیے کوئی حرج نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس ویسے ہومیوپیتھک میں ادویات ہیں، کسی وجہ سے اگر وہ کام نہ کر سکیں اور آپ اس دوائی پر نہ پہنچ سکیں تو پھر آپریٹ ہی بیسٹ حل ہوتا ہے۔ جو ہومیوپیتھک میں ادویات اپینڈیسائٹس پر کام زیادہ کرتی ہیں ان میں آرسینکم، بیلاڈونا، برائیونیا، کالوسنتھ، ڈائسکوریا، اکنیشیا، لیکسس، مرکا، نکسوامیکا، ایرسٹینکس، پلمبامیٹ، سڈیشیا، کلکیریا سلو، ٹیوبر۔ عام طور پر اگر اپینڈیسائٹس کا درد آگے جھکنے سے کچھ کمی ہو تو کالوسنتھ دوائی ہوا کرتی ہے۔ درد میں لیٹنے سے یا پیچھے کرنے سے کچھ سکون ہو تو ڈائسکوریا اور بیلاڈونا بہترین ادویات ہیں۔ پیاس کے ساتھ منہ خشک بھی ہو تو برائیونیا بہترین کام کیا کرتی ہے۔ اکیوٹ اپینڈیسائٹس میں بیلاڈونا اور اکنیشیا بہت ہی اعلیٰ کام کرتی ہے۔ بیلاڈونا آپ 200 میں دے لیں، 30 میں دے لیں۔ اگر پیپ وغیرہ کا احساس ہو تو سلیشیا اور کلکیریا سلف کو دینا ضروری ہے۔ آئرس ٹینکس متواتر کئی ماہ استعمال کروائیں تو اپینڈیسائٹس کا درد اور اپینڈیسائٹس کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ ایرس ٹینکس اپینڈیسائٹس کی بہترین ادویات میں سے ایک ہے، یعنی یہ اسپیشل دوائی ہے۔ عام طور پہ میرا طریقہ کار یہ ہے کہ درد کے دوران چھوٹی چھوٹی طاقتیں جلدی جلدی دیتا ہوں، جس میں 3x سے لے کر 30 تک ہو سکتا ہے۔ جب درد رک جائے تو میرا معمول یہ ہے کہ برائیونیا 10 یا CM کی ایک ڈوز دے کر آرس ٹینک 30 میں دے دیتا ہوں، یا کبھی کبھار کلکیریا سلف بڑی طاقت میں دے دیا کرتا ہوں۔ اس طرح سلیشیا بھی دیتا ہوں۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا اور جیسے میں نے بتایا کہ پلمبامیٹ اس کی بہت اچھی دوائی ہے یہ بھی۔ اس میں عام طور پر چھوٹا پیٹ ہوتا ہے مریضوں کا، یعنی پیٹ دھنسا ہوا ہوتا ہے، عام طور پر بچوں کا پیٹ چھوٹا ہوتا ہے۔ لیکسس بھی، اس میں لیکسس کی کچھ علامات ہوتی ہیں کہ یہ نیند کے فوراً بعد جو ہے نا زیادہ درد محسوس کیا کرتا ہے مریض،
مرک اور مرک سال اس میں ان دنوں میں زیادہ کام کرتی ہے جب پہلے پیچز لگے ہوئے تھے، تو پیچسوں میں خون شون بھی آتا رہا ہو، یا آواں آؤں جس کو کہتے ہیں وہ گرتی ہو، بلگم سے آتا ہو، تو ادھر یہ کام کیا کرتی ہے نقص کا، جیسے گوشت وغیرہ کھانے سے پلسٹیلا بھی اس میں دی جا سکتی ہوتی ہے، امیرانہ خوراکیں کھانے سے اگر اپینڈیسائٹس یا پیٹ درد ہو تو ادھر یہ بہت ہی اعلیٰ کام کرنے والی دوائی ہوتی ہے۔ اس میں ایک اور میں بتا دیتا ہوں نسوڑ کے حوالے سے، ٹیوبر بھی بہت اعلیٰ کام کیا کرتی ہے، ایک آدھی ڈوز ٹیوبر کی بھی دینی چاہیے ہوتی ہے اگر یہ تھوڑا سا کرانک چلتا ہو تو، بار بار پیٹ درد ہوتا ہو تو بات کر رہا تھا اپینڈیسائٹس پر۔ سلام۔